ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقال إنا إليكم مرسلون. قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال ربنا يعلم إنا إليكم
وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لعبد الذي فتراني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرات على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من النخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نصلح منها النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدل كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويأكلون ما تهذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلا أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مراقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم
تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمنه ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما من له شأن وما ينبغي لها إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحكو القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحضرك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو الحي الرميم وقل يحيي الذي أنشأها ولا مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بل وهو الخالق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل Riyadum Ram
سلگے قراری شنا
دا حسین د کوز دلو وخت نږدې شو ساکینه د ژړېدلو وخت نږدې شو مولانا یوسف حسین جعفری کی جو تحریک حسینی کے صدر تھے جن کی 3 دن پہلے وفات ہوئی ہے یقیناً ملت جعفریہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے سورہ فاتحہ سے یاد کریں بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد
ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم و فرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صلوات سورہ فاتر کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا عالم کے مقام اور درجے کو بتا رہا ہے کہ عالم کی منزلت کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا صحیح انٹروڈکشن قرآن مجید کرا رہا ہے کہ جان لو بس جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اچھا ہماری مجبوری ہے اردو زبان کی، دنیا کی جو بھی زبان دیکھیے گا نا وہ عربی زبان اتنی بڑی زبان تو ہے ہی نہیں ہے. ہم ٹرانسلیٹ خوف کو بھی ڈر سے کرتے ہیں، خشیت کو بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ڈر سے، خوف، فیئر. لیکن ایسا نہیں ہے. جب خوف کہا جاتا ہے تو وہ خوف جنرل میننگ میں ہوتا ہے، دشمن سے ہو سکتا ہے، کسی حادثے کا خوف ہو سکتا ہے، نقصان کا خوف ہو سکتا ہے، پریشانی کا خوف ہو سکتا ہے، فساد کا خوف ہو سکتا ہے. لیکن جب خشیت کہا جاتا ہے تو یہ خوف دشمن والا خوف نہیں ہے، یہ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں بات نہیں پہنچ سکی. یہ کس طریقے سے؟ یہ وہ خشیت کے معنی اس طریقے سے کہ اب آپ یہ دیکھے گا کہ ایک آدمی ہے، اچھی عادت نہیں سگریٹ کا پینا، دوستوں میں چوری چپکے سے پیتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں پیتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ باپ کے ڈر سے نہیں پی رہا ہے، ماں کے ڈر سے نہیں پی رہا. تو یہاں جو خوف ہے، اس خوف میں کیا احترام، وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن عظمت کی وجہ سے ماں باپ کی، ان کے سامنے وہ سگریٹ نہیں پیے گا. ان کے سامنے آتا ہے تو شرٹ کے سارے بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب آتا ہے تو سر جھکا ہوا ہوتا ہے، ان کے سامنے جب آتا ہے تو کاندھا جھکا ہوا ہوتا ہے، ان کے سامنے جب آتا ہے تو آواز اس کی کم ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے بیان کیا. تو یہ جو خوف ہے احترام کے مقابلے میں، یعنی احترام سے جھک رہا ہے. تو یہاں علماء کے لیے جو قرآن مجید نے کہا نا کہ خوف خدا رکھتے ہیں، خشیت خدا رکھتے ہیں، تو یعنی یہ جو گناہ سے بچ رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، عبادت کو صحیح وقت پہ انجام دے رہا ہے، اپنے فریضے کو انجام دے رہا ہے. کیوں انجام دے رہا ہے؟ کیونکہ اسے احترام خدا ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، اپنے نفس کو بچاؤں گا تو اپنی سوسائٹی کو بچا سکوں گا. بات پہنچ یہ نہیں پہنچی آپ تک. اپنے آپ کو بچاؤں گا، اس لیے کہ یاد رکھیں ہم نے اور آپ نے پیغمبروں کو تو نہیں دیکھا ہے کوئی ایسا اس مجمع میں دور تک نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کہیں اس وقت کوئی موجود بھی ہے. کائنات میں کوئی اس وقت نہیں ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو، جس نے اپنے 11 اماموں کو دیکھا ہو. اچھا میں نے 11 امام کا 12 نہیں کہا، کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں جو امام سے رابطہ کرتے ہیں، امام کے رابطے میں ہوتے ہیں، امام کی زیارت کر لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے امام کو دیکھا. اچھا جب امام کو دیکھا تو اس حق تک جو پہنچے نا، اس فضیلت تک جو پہنچے، تو انہوں نے اتنی اطاعت کی کہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ اپنے امام کی زیارت کر سکے. نہیں بات آسان کر دوں تو آپ کے لیے اس کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، ہمارے بچے بھی انڈرسٹینڈ کر لیں گے. پتہ ہے امام زمانہ سے ملنے والے جو لوگ ہیں نا وہ 3 طرح کے اس غیبت کبریٰ میں. ایک وہ ہے تقوی کے اعلیٰ منزل پہ تو ہیں، امام ان سے ملتے ہیں تو اس کے بعد بتاتے کہ میں تمہارا امام ہوں. ٹاپ پہ امام ملے، ملاقات کی، کہ میں تمہارا آقا ہوں، تم بلا رہے تھے نا مدد کے لیے. ایسے واقعات ملاقات با امام زمان کتاب بھی لکھی گئی ہے. آقا حسن ابتئی نے اپنے علماء سے سنا، بہت سارے واقعات ہیں.
ہمیں پارا چنار میں ایسے لوگ مل جائیں گے، ہمیں ایسے لوگ مشہد اور خم میں ملیں گے، لکھنؤ اور حیدرآباد میں ملیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو علماء ہیں وہی زیارت کر لیتے ہیں جہاں اطاعت کی منزل ہوتی ہے۔ تو ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے امام کی زیارت کی اور امام نے بتا بھی دیا کہ اب تمہارے امام۔ ایک وہ انہوں نے ہیلپ کے لیے بلایا، امام آئے، مدد کی، خوش ہوئے، آپ ایکسائٹڈ ہو گئے کہ ہیلپ ہو گئی۔ اب ہیلپ ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ وہ ہیلپ کرنے والا کون تھا جس نے اس صحرا میں میری مدد کی، اس بیابان میں مدد کی، اس اکیلے میں مجھے اکیلے پن میں مدد کی، فری وے میں مدد کر دی، کون تھا؟ اب جو مڑ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا، نہیں دکھائی دیے، غائب ہو گئے، پکارا جسے تھا وہی تھے، کون؟ امام۔ تیسرے جو ہم اور آپ ہیں، زندگی میں ہزاروں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مدد آتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ خدا امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں جلدی فرمائے، اس صلوات کے ساتھ نہیں، پارا چنار کے مجاہدین کی صلوات نہیں ہے، بلند ترین صلوات پڑھیے گا، کہ شب جمعہ والی بھی صلوات نہیں ہو پائی ہے، اسے بھی بلند تر پڑھیے محمد وعجل فرج۔ کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو امام کو دیکھنے کے بعد ایک بڑی تعداد شیعوں کی پکار اٹھے گی، میں نے دیکھا یہ نہیں، وہ کہیں گے میرے مولا نے اس وقت مدد کی تھی، میرے مولا نے اس وقت مدد کی تھی، میرے مولا نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما تھا۔ تو پتا چلا تین طرح کے لوگ۔ تو یہ بات کر رہا تھا میں احترام کی، تو امام کا احترام، نبی کا احترام، خدا کا احترام، تو یہاں خوف نہیں ہوتا، خشیت ہوتی ہے۔ نہیں، اس خشیت کو اور آسان کر دیں، جہاں خوف ہوتا ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس حاکم کی بات نہیں مانی تو ہو سکتا ہے میری پراپرٹی چھن جائے، میری جان کو خطرہ ہو جائے، میری اولاد کو خطرہ ہو جائے، میری عزت کو خطرہ ہو جائے، یہ ہے خوف۔ خشیت جانتے ہو خشیت کیا ہے؟ کہ احترام کی وجہ سے کہ اگر میں نے اطاعت نہیں کی تو میرا خدا مجھ سے راضی نہیں رہے گا، ناراض ہو جائے گا، تو اب خدا کی رضا کے حصول کے لیے جو اطاعت کی جائے اس کا نام ہے خشیت۔ بات پہنچ گئی؟ اب جو بات پہنچی خشیت، اب یہ خشیت ہر آدمی میں اس لیول پہ نہیں ہوتی جو علماء میں ہوتی ہے۔ بات ہماری آپ تک پہنچانے میں اگر میں کامیاب ہوگا، انما یخشی اللہ، اللہ سے جو احترام کی بنیاد پر خشیت رکھتے ہیں وہ تو صرف علماء ہے۔ علماء کے پاس اچھا خشوع اللہ نے کہاں چاہا پتہ ہے؟ قد افلح سورہ مومنون جو مولا کائنات نے اپنی ولادت کے بعد 3 دن کے بعد رسول کے ہاتھوں پر جس آیت کی تلاوت کی، جس سورہ کی، وہ یہی ہے نا، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مومنین کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب خاشع سمجھ میں آئے نا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی نماز میں خوف خدا رکھتے ہیں، پوری طرح سے کنسنٹریٹ کرتے ہیں، تو اب خشوع احترام خدا کی وجہ سے ہے۔ نہیں بات وہاں سے ہو گئی تو آسان کرتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، اس نماز کے اندر جو ہے نا ہمارا گھر بن گیا۔ ہم نے نماز پڑھی تو اس نماز کے اندر کووڈ کی 2 ویکسین لگ گئی۔ ہم نے نماز پڑھی تو ہماری جو ہے نا اپلیکیشن جو گئی تھی ویزے کی وہ اپروڈ ہو گئی۔ ہم نے نماز پڑھی تو نماز ختم ہوتے ہوتے بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی رخصت ہو گئی۔ ہم نے نماز پڑھی تو اس نماز کے اندر یہ کہ ہم پارا چنار اور لکھنؤ سے مل کے چلے آئے، ہماری نماز یہاں ختم ہوئی۔ لیکن جو 7ویں امام کی نماز ہے کس طرح کی ہے کہ امام وضو کے لیے پانی لیتے ہیں تو رو رہے ہیں، امام جب تکبیر کہہ رہے ہیں تو جسم کانپ رہا ہے، امام جب سجدے میں ہے تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب۔ یہ امام کی نماز ہے، اس میں خشوع ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا خشوع کا نماز سے تعلق، دین سے تعلق، اور کس کے اجازت ثواب کی مہندی سے عالم سے تعلق ہے۔ بات واضح ہوگی۔ اب خشوع امام موسیٰ کاظم، امام زین العابدین، امام حسین سے سمجھ میں آ گیا خشوع کس چیز کا نام ہے، کب علماء کے پاس خشوع ہے۔ یہ خشوع تقوی کی وجہ سے آتا ہے۔
نہیں بات اور آسان کر دیں، ایک مثال دے دیں، ایک بڑا مشہور واقعہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا بھی ہو، اور میں نے ایک بار اپنی ایک مجلس میں یہاں شیئر بھی کیا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا آپ لوگ. خوشی سمجھانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہمارے، میں جب قم میں تھا جس زمانے میں، یعنی لیٹ 80s اور مڈ 90s تک، یعنی 96 تک، تو اس زمانے میں ایک مجلس میں ہمارے استاد نے ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ علماء جو خوف خدا رکھتے ہیں اس کے تعلق سے انہوں نے نقل کیا کہ ایک بہت رئیس آدمی اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس ایکسیڈنٹ کے اندر اس کے چہرے پہ کافی خطرناک قسم کی چوٹ لگ گئی. اب خطرناک قسم کی چوٹ لگ گئی. چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا، کچا راستہ تھا. وہ چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک ڈاکٹر تھا، وہ آیا، اس نے مرہم پٹی کی اور اس کی جو بعد میں ترقی کر کے سائنس کی اور میڈیکل کی دنیا میں جو پلاسٹک سرجری کہلاتی اس نے اس زمانے میں کر دی. کہیں کس کی نکالی اور لگا دی. اور وہ شہر میں جب آیا تو پھر اس کے بعد اس کا جاننے والا جو پلاسٹک سرجن تھا، ڈاکٹر جو تھا شہر میں، وہ اس کو دیکھنے کے لیے آیا. میں نے سنا بہت خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس نے کہا چہرے پہ چوٹ آ گئی تھی. وہاں گاؤں میں ایک ڈاکٹر تھا، اس نے یہ کر دیا. کہا سٹی میں اس سے بہتر تو کوئی پلاسٹک سرجن نہیں ہے. ذرا دیکھو تو چہرے کو. دیکھا معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے. اتنا اچھا سرجن اور گاؤں کے اندر ہے. تو اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کس بنیاد کے اوپر وہاں کام کر رہا ہے؟ بھائی یہی سے ہمارے علماء کی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ جو گئے، قم گئے، نجف گئے، اس کے بعد آنے کے بعد کسی شہر میں جا سکتے تھے. نہیں، شہروں میں بھی خدمات کرنی ہے، دیہاتوں میں بھی خدمات کرنی ہے. لیکن قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے گاؤں سے، بستیوں سے نکلتے کیوں نہیں ہے؟ کہ نکلے، علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس آئیں اور تبلیغ دین کریں. یہی وہ کام کر رہے تھے نا. اور کام کر رہے تھے، ایک تحریک سے جڑے تھے جس تحریک کا نام ہے تحریک حسینی. خدمت کرتے کرتے صدر بن گئے. جملہ مجھے کہنے دیں، اگر کوئی تحریک حسینی کا معمولی سپاہی ہو، جملہ تمہارے حوالے ہے، تحریک حسینی کا معمولی سپاہی ہو تو حسین اس کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ سپاہی کو صدر بنا دیتے ہیں. یہ بارگاہ حسینی سے عزت ملتی ہے. بہرحال اب وہ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس ڈاکٹر کو جو گاؤں کے اندر ہے. لے کے چلا. وہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا گاؤں میں لے کے گیا. یہ دیکھا بالکل گاؤں کا سادہ سادہ ایسے سے بڑے ہمارے جید علماء دیہاتوں میں جن کے بارے میں ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہماری ملت کا ہے. حالانکہ پاراچار کے مومنین جو علماء سے بڑے جڑے ہوئے ہیں، متحرک ہیں، انقلابی ہیں، صاحب فکر ہیں، صاحب شعور ہیں، نظم و تنظیم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ملت کا ایک بہت بڑا جو عام طور پہ ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر مرنے کے بعد شخصیت کو پہچانتے ہیں، جانے کے بعد پہچانتے ہیں. بستی سے چلا جائے تو پہچانتے ہیں، دنیا سے چلا جائے تو پہچانتے ہیں. جانے کا انتظار نہ کرو، زندگی میں پہچان کے اس کے فائدے اٹھایا کرو. بہرحال اب وہ گئے. اس نے دیکھا بالکل سمپل سا آدمی. کہا تم نے کہاں سے پڑھا؟ اللہ محنت ضائع نہیں کرتا. کبھی کوئی خاص اتنی تعلیم نہیں ہے، لیکن بس اللہ کی طرف سے مدد ہے. عزیزو یہ معاملات ہماری بستیوں میں ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں اللہ قبول جب کر لیتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی شعبے میں یہ یاد رہے جس طریقے سے آپ کے لیے عالم بننا واجب ہے اسی طرح سے آپ کے لیے واجب کفایہ ہے نا کہ کچھ لوگ عالم بنے، کچھ لوگوں کے لیے ڈاکٹر بننا واجب کفایہ ہے، کچھ کے لیے انجینئر بننا واجب کفایہ ہے. کیونکہ اگر انجینئر نہیں ہوں گے تو نہ گھر بنیں گے، نہ سڑکیں بنیں گی، نہ پل بنیں گے. ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو علاج نہیں ہوگا. نرس نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد خدمت کا شعبہ نہیں رہے گا. اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں گے. ہر شعبے میں تمہارا ہونا ضروری ہے. اور میں یہاں پر ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے نا، تو ہمیں صرف شعبے میں جانا نہیں ہے. شعبے میں آپ کو تھرڈ رو میں نہیں رہنا ہے، آپ کو سیکنڈ رو میں نہیں رہنا. اس لیے کہ جب علی کے ماننے والے تو ایکسٹرا آرڈینری ہونا ہے، نمبر 1 پہ رہنا آپ کو ہر جگہ. بہرحال اس کو لے کر آگے بات چیت ہوئی. کہ
بس اللہ کی طرف سے مدد تھی اور میں اس مقام پر پہنچ گیا. کہا واقعی بڑی بات ہے. کہ جب اتنا بڑا ہیرا, اچھا عمر زیادہ نہیں ہوئی تھی, اتنا بڑا ہیرا ہے کہ اس کو شہر لے کے جاتے, علم دلاتے. اب اس کا جو ہے اس کو علم دلا دیا. اس کے بعد یہاں تک کہ اس نے میڈیکل پڑھی. اب جو میڈیکل پڑھی تو اس کے بعد اس نے کہا میرے سامنے جو یہ سرجری کرنی ہے. اب جو سرجری کرنے کے لیے اس کو آپریشن تھیٹر میں لایا گیا اور ٹیبل کے اوپر وہ شہر کا سرجن, وہ گاؤں کا ڈاکٹر کے جس نے باقاعدہ پلاسٹک سرجری کر دی تھی, اب جو اس کو کاٹنے کے لیے کہا گیا کینچی سے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. کہا کیوں تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ کہا اتنی اچھی پلاسٹک سرجری کی تھی. کہا جب میں اس وقت کر رہا تھا تو خدا کی طرف سے کرم تھا, فضل تھا, معاملہ صحیح ہو گیا. لیکن اب مجھے معلوم ہے اب میں کاٹوں گا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ رگ کٹ گئی تو ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک آ جائے, یہ رگ کٹ گئی تو ہو سکتا ہے آنکھ کی بیرائی چلی جائے, یہ رگ کٹ گئی تو ہو سکتا ہے خون بند نہ ہو, یہ رگ کٹ گئی تو ہو سکتا ہے دکھائی نہ دے, یہ رگ کٹ گئی تو ہو سکتا ہے سینسس ختم ہو جائے. پر یہی معاملہ قرآن کا سمجھ میں آیا نا. عالم جب علم رکھ لیتا ہے تو اس کے بعد ہر عمل میں ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے رابطہ ختم ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو نبی سے رابطہ ختم ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو امام سے رابطہ ختم ہو جائے. یہ عمل نہ ہو کہ کہیں جس کے نتیجے میں میں وقت کے امام کی نصرت ہی نہ کر سکوں. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیے گا. ایک بار ایسے بہتر بلند تر صلوات پڑھیے گا. خشیت سمجھ میں آ گئی نا. خوف ہوتا ہے, ہر لمحہ ڈر رہا ہوتا ہے, ہر لمحہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو. تو یہ خوف کیجیے, یہ خوف آتا ہے کہاں سے؟ معرفت سے آتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا کیا رگیں ہیں. اسے پتا ہے کہ اس میں کیا کیا رگیں ہیں. دین کی کون سی رگ ہے کہ جس رگ کو کاٹنے کے نتیجے میں ہمارا امام سے رابطہ ختم ہو جائے گا. بات واضح ہوگی. ایسے متحرک علماء, ایسے جدید علماء جنہوں نے نسلیں تیار کی ہیں. اچھا نسلیں یاد رکھیے گا, آپ قرآن پڑھا رہے ہیں, مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, قوم کو لیڈ کر رہے ہیں, سارے کام تو کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا قوم یہ بھی دیکھ رہی ہوتی آپ کے بلند اخلاق کو دیکھ رہی ہوتی ہے. عالم کی سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے کہ عالم کو متواضع ہونا چاہیے. عالم لوگوں کے سلام کا انتظار نہ کرے, عالم لوگوں کو سلام کرے ملے. دین کے لیے عالم, بہت اچھی بات کی آیت اللہ جوادی عمری جانتے ہیں آپ, بہت بڑے عارف ہمارے زمانے کے. خدا بند تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا کرے, بقیہ تمام مراجع و فقہ کو طول عمر عطا کرے, رہبر معظم کو اور آقا سیستانی کو بلند ترین صلوات پڑھیے گا. ان سے پوچھا گیا, اچھا ہمارے یہاں اس طرح سے یہ کلچر برے صغیر میں بعض جگہوں پر آ گیا, وہ کیا پتہ ہے؟ ہم کہاں جائیں گے, علماء کے پاس لوگ ہوتے ہیں, ملائک کائنات پہنچے, مسجد میں بیٹھ گئے, مسائل بیان کر رہے. جناب زینب پہنچی ہے کوفے میں پہنچنے بعد کیا درس کا سلسلہ شروع کر دیا. تو یہ اہل بیت کی سنت ہوئی نا. تو کہتے ہیں کہ عالم دین جو ہے کنویں کا ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہے. سنو گے دوستو, کنویں کا ٹھہرا ہوا پانی نہیں. کنویں کا ٹھہرا ہوا پانی کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط محاورہ ہمارے اردو زبان کا بہت عام ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جس کو پیاس لگی ہے وہ کنویں تک آئے. کنواں نہیں جائے گا لوگوں تک, لیکن آقا جوادی عامری نے کہا کہ عالم دین کنویں کا ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہوتا, وہ چشمے کا بہتا ہوا پانی ہوتا ہے جو خود بستیوں تک پہنچتا ہے, کھیتوں کو سیراب کرتا ہے, لوگوں کو سیراب کرتا ہے, لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو اس طرح ہوتا عالم دین, اور یہی شخصیت تھی. بیٹی یہاں پر موجود ہے, بھانجا یہاں پر موجود ہے, پوتا یہاں پر موجود ہے, بھتیجا یہاں پر موجود ہے, عیسیٰ موجود ہے. یہ رشتے دار ہیں, یہ تو سارے خون کے رشتے ہیں, صرف یہ حسب اور نسب کے رشتے ہیں. اس میں سے کون سا ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو ان کا رشتے دار نہیں ہے؟ جس نے ان سے قرآن مجید کا درس لیا وہ بھی ان کی ضروریت میں ہے. جس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی وہ بھی ان کی ضروریت میں, جس نے ان سے فقہ کے احکام سیکھے وہ بھی ان کی ضروریت میں, جس نے کبھی اپنی شادی کے موقع پر بلایا اور آقا نے نکاح پڑھا وہ بھی
تحریک حسینی کے جو کام ہو رہے ہیں اس میں جو مدد کی ہے، رہنمائی کی ہے، اس میں وہ بھی ان کے استاد اور باپ کی طرح. کیوں؟ میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کروں. ہندوستان میں بہت بڑے عالم و خطیب گزرے، مولانا غلام عسکری صاحب. مولانا غلام عسکری صاحب جو انہوں نے تنظیم المکاتب کی بنیاد رکھی تھی، جس کے 1200 سے زیادہ مدرسے ہندوستان میں، اور تقریباً اتنے ہی مدرسے پاکستان میں، جس کو مولانا رضی جعفر صاحب جو کراچی والے وہ دیکھتے ہیں. مولانا غلام عسکری صاحب اپنے انتقال سے 3-4 سال پہلے جب گئے تھے، بلکہ ہمارے ہی رکنا ہوتا تھا، ہمارے گھر سے جانا ہوتا تھا، جب گئے ہیں وہاں تو انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی، وہ سلسلہ آگے بڑھا. غلام عسکری صاحب کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. میں بتا رہا ہوں جو امت جو ہے عالم کی اولاد، بلکہ روایات میں ہے کہ اس کا درجہ جو ہے نا اپنے وقت کے عالم دین کا جو خدمت کر رہا مخلص، ایک نبی جیسے امت میں ہوتا اس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ فریضہ وہ ادا کر رہا ہے. تو مولانا غلام عسکری صاحب کے پاس بچے نہیں تھے. ہمارے پتہ ہے دنیا کا سب سے آسان کام یہ ہے کہ کام نہ کرنا، اور دنیا کا سب سے سخت ترین اور چیلنجنگ کام ہے کام کا کرنا. آپ کام شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کام شروع کر دیں تو پھر اس کے بعد شیطان متحرک ہو جائے گا، چاہے وہ انقلاب اسلامی ایران کا ہو، چاہے آپ 5 اگست آ رہی ہے، خدا درجات بلند کرے شہید علامہ عارف حسین حسینی کے بلند ترین صلوات پڑھیے گا آپ لوگ. خدا درجات بلند کرے علامہ نواز عرفانی کے، علامہ رجب علی کے، علامہ مدد علی کے، تمام مولانا کے. تو آپ اندازہ لگیں، پتہ ہے 44 کے اندر تو شہید بھی ہو گئے. چند سال کی قیادت ہے. 5 اگست کو انشاءاللہ جب برسی کی مجلس کو پڑھوں گا، لیکن ایک جملہ ان کا کتنا سخت جملہ ہے. کہنے لگے کہ جب ان کو قیادت ملی تو قیادت کے بعد کہنے لگے مجھے 4 سال پاکستان میں یہ لگ گیا، سیاہ ماما لگائے ہوئے ہے، شیعہ ہے، عالم ہے، نجف کا پڑھا ہوا ہے، قم کا پڑھا ہوا ہے، آقا امام خمینی کا شاگرد ہے، کہ مجھے 4 سال یہ لگ گیا مجھے یہ بتانے میں شیعہ ہوں. یہ المیہ، یہ ٹریجڈی ہماری تو ہے. تو میں واپس آ جاؤں تو میں کہاں گیا. اب غلام عسکری صاحب نے جب کام کیا تو ان کے ساتھ بھی سختیاں نہیں ہوں گی. اب ان کو یہ چیلنجز آئے تو کہاں تک لوگ پہنچتے. ایک شخص نے ان سے کہا کہ اللہ نے کبھی بھی کسی نبی کو لاولد نہیں رکھا، تم کو خدا نے اولاد کی نعمت سے محروم کیا، خدا راضی نہیں ہے. کہ میں نے کہا پوری نسل یہ جو بیٹھی ہوئی نا کھانا چنا کی ان کی اولاد ہے، پرسہ آپ کو ملے گا، لیکن آپ سب کے لیے ہے، سب کے سب اولاد ہے. اس مقام پہ انسان پہنچ تو جائے. میں ایک مرتبہ جب ان سے کہا گیا تو وہ روئے ہیں، تھوڑا سا دل پہ لگی ان کے بعد. پھر اس کے بعد ان کے دوستوں نے جو بزرگوں میں علامہ جوادی صاحب کو جانتے ہیں، نمازی شاہ نظر جوادی، وہ تھے. مولانا کاظم رضا صاحب تھے، عقیل کے والد مولانا ظفر یاب علی صاحب. ان لوگوں سے انہوں نے بیان کیا اپنے دوستوں سے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا، میں نے جواب کیا دیا، میں نے کہا لوگوں کے پاس 1 بیٹے ہوتے ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں، 3 بیٹے. مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں اس جملے کے ساتھ مسائل پر. 2 بیٹے ہو، 3 بیٹے ہوتے ہیں. اس کے بعد نہیں پتا کہ یہ 2 بیٹوں میں سے کوئی بے نمازی ہو جائے، کوئی بے دین ہو جائے، کوئی جاہل ہو جائے، کوئی اہل بیت کے راستے سے نکل جائے، کوئی باقی اہل بیت ہو جائے، کسی کا عقیدہ ختم ہو جائے، کوئی ازا کا دشمن ہو جائے. لیکن مجھے تو یقین ہے کہ اس وقت جو 22,000 بچے تھے ہندوستان میں، کہ مجھے یقین ہے کہ 22,000 دیدار محب اہل بیت، عاشق حسین، عاشق مولا کائنات میری اولاد موجود ہے. ہو سکتا ہے مرنے والا مر جائے، اس کی اولاد فاتحہ نہ پڑھے، لیکن جب میں مروں گا تو کم سے کم 22,000 بچوں کے 44,000 ہاتھ اٹھیں گے جو میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. بھئی یہی مقام ہے ایک عالم دین کا. پارا چنار کی بستی میں اگر خدمت انجام دی، اسلام آباد میں اگر خدمت انجام دی، قوم کی خدمت انجام دی، آپ اندازہ لگائیں خدمت کی دی پارا چنار میں مجلس یہاں برپا ہو رہی، ان کے ذہن میں بھی نہیں رہا ہوگا. آسٹریلیا میں ان کی مجلس برپا ہوگی. یہ خدمت کی قبولیت ہے. ابھی حدیث کے ساتھ ختم کرتا ہوں گفتگو کو، جہاں مولا کائنات نے کہا العلماء باقون ما بقی الدہر. علماء باقی ہیں جب تک کہ یہ زمین باقی ہے، کائنات باقی ہے، کائنات کی چیزیں باقی ہیں. ہاں عزیزو، یہ مقام ہے علماء کا، یہ مقام ہے شخصیت کی. لیکن ہاں کربلا میں بھی ایک عالم ہے. یہ وہ عالم ہے کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے.
یہ وہ عالم ہے کہ جسے رسول نے اپنی زبان چسا کے پالا ہے. یہ وہ عالم ہے جو باب مدینۃ العلم کی گود میں رہا ہے. یہ وہ عالم ہے کہ جو مدینۃ العلم کی آغوش میں رہا, کبھی کاندھے پر رہا, کبھی رسول اس کے لیے ناخا بنے. یہ وہ عالم ہے جسے سیدۃ النساء العالمین نے چکیاں پیس کر پالا تھا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس قاری کی بات کر رہا ہوں جو قاری بھی ہے, قرآن بھی ہے, عالم بھی ہے, علم بھی ہے. اللہ اکبر. حسین کی بات کر رہا ہوں. حسین جب مقتل میں آئے نا, تو مقتل میں آنے کے بعد عزیزو عباس کے کٹے شانے اٹھا چکے تھے, قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر چکے تھے. اصغر کو دفن کرنے کے بعد جب حسین تنہا رہ گئے نا, تو تنہا رہنے کے بعد آئے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں قوم اشقیاء جو مجھے نہیں جانتا جان لے, میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں, تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. ایک ہی بیٹا فاطمہ کرے گا, میں حسین ہوں. جو نہیں پہچانتا پہچان لے. سب نے کہا ہم جانتے ہیں. لیکن عزیزوں اس کے بعد ظالموں نے کیا کیا؟ کوئی حسین کو تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی پتھر مار رہا تھا. آئے فاطمہ کا لال گھوڑے پر سنبھل نہیں پایا. ارے گھوڑے سے زمین پر آئے, نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. حسین کا جسم تیروں پر معلق تھا. ارے شمر ملون آیا, حسین کی پشت پہ سوار ہوا. ارے تیر پار ہو گئے, حسین زمین پر آ گئے. ارے قیامت ہو گئی, حسین کا سر قلم ہو گیا. ارے ظالم اب تو ظلم ختم کر دیں گے, لیکن سر قلم کرنے کے بعد ظالموں نے ایک مرتبہ کیا کیا؟ حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے. حسین کا لاشا پڑا رہا. میں کہوں گا میرے بھائیو, ارے کتنا خوش نصیب وہ عالم تھا. ارے اسلام آباد علاج کے لیے آئے تو نماز جنازہ اسلام آباد میں ہوئی. اسلام آباد سے جانے والے لے کر چلے, لے جا کر وطن میں دفن کیا. مجلس کہاں ہوئی, لیکن ہائے فاطمہ کا لال, لاچا بے گورا کفن پڑا رہا. بیٹا موجود تھا, بیٹی موجود تھی, بہنیں موجود تھی. اجنبیوں کی طرح گزار دیا گیا. لاش کے ٹکڑے کو دیکھ کر بیٹا کہہ رہا, اے پھوپھی اماں, اس جوان بیٹے پہ کیا گزرے گی جس کے باپ کی لاش پڑی ہو اور وہ اپنے باپ کو کاندھا بھی نہیں دے سکتا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. ردا بالقضاء والتسليم لأمر پروردگار تو معصومین کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, اہل بیت اطہار کا واسطہ, ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار مرحوم و مغفور مولانا یوسف حسین جعفری کی مغفرت فرما. مل کے کہیں گے الہی آمین. پروردگار تو ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگار تو ان کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے روشن و منور فرما. پروردگار تو ان کے متعلقین کو, بیٹی کو, بھانجے کو, عزیزوں کو, بھتیجوں کو, پوتے کو, ان تمام کو, اس پوری ملت کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ مریضوں کو شفا و صحت عطا فرما. پروردگارہ دنیا سے کووڈ کا خاتمہ فرما. کریم امام کے ظہور کے لائق بنا. پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما. دونوں قبلوں کو آزاد فرما. جنت البقیع جنت المعلا کو آباد فرما. آغائے خامنی آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناظرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار پھر سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ورافع الدرجات وماحي السيئات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد
رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل